السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا شنگھائی تعاون تنظیم کی 23ویں سمٹ سے اہم خطاب۔ چین مختلف فریقوں کے ساتھ مل کر عالمی سلامتی انیشیٹو کو فروغ دینے کا خواہاں ہے، چینی وزارت خارجہ۔ ہانگ کانگ کو نقصان پہنچانے پر قانون کے ذریعے سخت سزا دی جائے گی، ہانگ کانگ میں وزارت خارجہ کے دفتر کے ترجمان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 4 جولائی کو بیجنگ سے شنگھائی تعاون تنظیم کی 23ویں سمٹ سے ورچوئل خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں نشاندہی کی کہ امن، ترقی، تعاون اور جیت جیت پر مبنی ترقی کا رجحان ناقابل تسخیر ہے۔ ہمیں خطے کے مشترکہ اور طویل المدتی مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ خارجہ پالیسیاں آزادانہ طور پر ترتیب دینا ہوں گی اور اپنے ملک کی ترقی و پیش رفت کے مستقبل اور تقدیر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھامنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں دیرپا امن و استحکام کا حصول ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پر عمل درآمد، مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازعات کو حل کرنے، عالمی اور علاقائی ہاٹ اسپاٹ مسائل کے سیاسی تصفیہ کو فروغ دینے اور ایک مضبوط علاقائی سلامتی کو تشکیل دینے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چین تمام فریقوں کے ساتھ مل کر عالمی ترقیاتی انیشیٹو کو عملی جامہ پہناتے ہوئے معاشی عالمگیریت کی درست سمت پر قائم رہے گا اور تحفظ پسندی، یک طرفہ پابندیوں، قومی سلامتی کے تصور کا غلط استعمال کرنے، دیواریں تعمیر کرنے، رکاوٹیں کھڑی کرنے، ڈی کپلنگ کی مخالفت کا خواہاں ہے، تاکہ مختلف ممالک کے عوام ترقی کے ثمرات سے مزید منصفانہ طور پر استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں مختلف ممالک کے ترقیاتی حکمت عملیوں اور علاقائی تعاون کے اقدامات کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیار کی مشترکہ تعمیر کو مضبوط بنانا چاہیے۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ ہم تمام فریقوں کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کو نافذ کرتے ہوئے مختلف تہذیبوں کی بقائے باہمی اور تمام ممالک کے لوگوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور دوستی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ 4 جولائی کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ سے یومیہ پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ حال ہی میں ویتنام، منگولیا، باربیڈوس اور دیگر کئی ممالک کے رہنماؤں نے اپنے دورہ چین کے دوران صدر شی جن پنگ کی تجویز کردہ عالمی سلامتی انیشیٹو کے لیے اپنی حمایت اور تعریف کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ماؤ ننگ نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے پچھلے سال اپریل میں عالمی سلامتی انیشیٹو کی تجویز پیش کی تھی اور اس کو عالمی برادری کی جانب سے مثبت رد عمل اور وسیع پذیرائی ملی ہے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ چین نے حال ہی میں یوکرین بحران کے سیاسی حل اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینے پر سفارتی اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے عالمی سیکیورٹی مسائل میں عالمی سلامتی انیشیٹو کے اہم کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی سلامتی انیشیٹو ایک بین الاقوامی پبلک پروڈکٹ ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کے مفادات کی ترجمانی کرتا ہے اور دنیا بھر میں امن کو برقرار رکھتا ہے۔ چین دنیا کو مزید پرامن، محفوظ اور خوشحال بنانے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر عالمی سلامتی انیشیٹو کو فروغ دینے پر تیار ہے۔ 3 تاریخ کو امریکہ میں چین کے سفیر شی فنگ نے امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن سے ملاقات کی۔ فریقین نے چین امریکہ تعلقات اور مشترکہ تشویش کے کثیر الجہتی اور دو طرفہ معاشی اور مالی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ صحت مند اور مستحکم چین امریکہ تعلقات دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد میں ہیں اور یہ عالمی برادری کی مشترکہ توقعات بھی ہیں۔ امید ہے کہ امریکہ اور چین اس کا ادراک کریں گے۔ دونوں سربراہان مملکت کے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کریں گے، مداخلت والی سرگرمیوں کو ختم کریں گے اور عملی اقدامات سے اختلافات کو دور کریں گے، خلوص کے ساتھ بات چیت اور تعاون کو مضبوط کریں گے اور فریقین کے تعلقات کو فروغ دیں گے تاکہ زوال کو روکا جا سکے اور استحکام کی جانب لوٹا جا سکے۔ سفیر شی فنگ نے معاشی اور تجارتی مسائل پر چین کے بنیادی خدشات کا اظہار کیا اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ انہیں نمایاں اہمیت دے اور حل کے لیے اقدامات کرے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ ملاقات واضح اور تعمیری تھی اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ 4 جولائی کو ہانگ کانگ میں وزارت خارجہ کے دفتر کے ترجمان نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان، امریکی کانگریس کے متعلقہ ایجنسیوں، ہانگ کانگ میں
امریکی کونسلیٹ جنرل اور برطانیہ کے وزیر خارجہ سمیت دیگر سیاستدانوں پر سخت عدم اطمینان اور سخت مخالفت کا اظہار کیا، جنہوں نے ہانگ کانگ سے متعلق غلط فہمیوں کو پھیلایا اور چین کی مخالفت کرنے اور ہانگ کانگ کو غیر مستحکم کرنے والے 8 مفرور ملزمان کے حوالے سے ہانگ کانگ پولیس کے فیصلے اور ہانگ کانگ قومی سلامتی کے قانون کو بدنام کیا ہے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ ہانگ کانگ سے فرار ہونے والے یہ 8 افراد طویل عرصے سے چین مخالف اور ہانگ کانگ کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تشدد کے ذریعے ملک کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس سے قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ہانگ کانگ پولیس کی مذکورہ کارروائی عالمی قانون کے عین مطابق ہے۔ ہانگ کانگ میں قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف کو برقرار رکھنا جائز ہے۔ قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا تحفظ ایک ملک دو نظام کے اصول کا اعلیٰ ترین اصول ہے اور کسی بھی بیرونی طاقت کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق چین اور جنوبی کوریا میں رایامہ سے پتہ چلتا ہے کہ بحر الکاہل کے ساحلی ممالک کے لوگ جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کی مخالفت کرتے ہیں۔ مختلف ممالک کے لوگوں نے فلپائن، نیو یارک اور سڈنی میں جاپانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے، اور جاپان کے فوکوشیما پریفیکچر کے ماہی گیری کی صنعت نے بھی سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ تاہم جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری ہیرو کازا ماتسونا نے 3 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کا وقت موسم گرما ہی رہے گا اور اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے 4 تاریخ کے یومیہ پریس کانفرنس میں مذکورہ رپورٹس کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جاپانی حکومت نے فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کے زبردستی سمندر میں اخراج کو آگے بڑھایا، جس نے بڑے پیمانے پر عالمی تشویش کو جنم دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جاپان اپنے راستے پر بضد ہے۔ چین ایک بار پھر جاپان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے منصوبے کو بند کرے، سمندر میں اخراج کے علاوہ آلودہ پانی سے نمٹنے کے دوسرے طریقوں کا مکمل مطالعہ کرے، جوہری آلودہ پانی سے سائنسی، محفوظ اور شفاف طریقے سے نمٹے اور مضبوط عالمی نگرانی کو قبول کرے۔ 4 جولائی کو چینی وزیر تجارت وانگ وینتیاو اور ہونڈرس کے معاشی ترقی کے وزیر سیراٹو نے دونوں حکومتوں کی جانب سے ورچوئل طریقے سے چین ہونڈرس آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات کے آغاز کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ رواں سال 26 مارچ کو چین اور ہونڈرس نے سفارتی تعلقات قائم کیے اور دونوں ممالک کے مابین معاشی اور تجارتی تعاون ترقی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ 12 جون کو صدر شی جن پنگ نے چین کے دورے پر آئے ہونڈرس کے صدر کاسترو سے بات چیت کی اور فری کین نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر بات چیت کا اعلان کیا تھا۔ چین ہونڈرس آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات کا آغاز دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی شعبوں میں عملی تعاون کو گہرا کرنے، دو طرفہ تجارت کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے معاونت میں سازگار ہے۔ 4 جولائی کو گوانگتونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا میں گوانگچو انٹرنیشنل پورٹ سے پہلی چین، کرغزستان، ازبکستان مال بردار ٹرین روانہ ہوئی۔ 3 تاریخ کی صبح سویرے اسرائیل کی دفاعی افواج نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شمالی علاقے جنین میں بڑے پیمانے پر فضائی اور زمینی فوجی آپریشن شروع کیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ اس رات تک جھڑپوں کے باعث 8 فلسطینی ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حالیہ برسوں میں فلسطین کے خلاف اسرائیلی فوج کے بڑے پیمانے پر حملے زیادہ تر غزہ کی پٹی میں مرکوز تھے اور دریا اردن کے مغربی کنارے پر فضائی حملے نسبتاً کم تھے۔ بہت سے ذرائع ابلاغ کا خیال ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں اس علاقے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شروع کیا جانے والا یہ سب سے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع میں تیزی سے بگاڑ نے عالمی برادری کی جانب سے سخت تشویش کو جنم دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ٹورو وینسلان نے 3 تاریخ کو سوشل میڈیا پر کہا کہ صورتحال کا بڑھنا انتہائی خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کارروائی نے لوگوں کو ایک بار پھر یاد دلایا ہے کہ دریا اردن کے مغربی کنارے میں صورتحال انتہائی غیر مستحکم اور غیر متوقع ہے۔ انہوں نے دریا اردن کے مغربی کنارے کو ضروری طبی اور دیگر امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔